تم پولیس سے ڈرتے ہو، تم اپنے یہاں کے لوگوں سے ڈرتے ہو کہ کہیں کوئی ہماری برائی اور ہمارے بارے میں کوئی دیکھ لے، برائی کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ اس وجہ سے لوگوں سے بچنے کے لیے تم لوگوں سے بھاگتے ہو اور چوری چپ کے تم برائیاں کرتے ہو، تم چوری چھپ کے ادھر سے ادھر جا کر کے برائیاں کیا کر لیتے ہو۔ ہاں فرمایا حق تقاتہ، وہ لوگوں جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم ویسا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ آج ہمارے یہاں سماج کے اندر ذرا حالات کا جائزہ لیجئے، آج ہمارے یہاں سماج کی لڑکیاں، بہنیں، بیٹیاں اپنے باپ اور بھائیوں سے اور اپنے سماج کے لوگوں سے ڈرتی ہے، لیکن جب اس کو موقع اور چانس ملتا ہے تو موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے چلو جلسوں میں میرا بھائی تو تقریریں سن رہا ہے، میرا باپ تو جلسوں کی ذمہ دار بنا ہوا ہے، چل ہم جا کر کے انجوائے کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، اور کبھی یہاں کبھی وہاں، اور جلسوں میں بھی لوگ بہت ساری شرارتیں کیا کرتے ہیں، بہت ساری لڑکیاں ناجائز طور پر اپنا فائدہ اٹھایا کرتی ہے، بہت ساری لڑکیاں ایسا ہوتی ہے جو بیٹھتی نہیں ہے بلکہ کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فرمایا حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم ویسا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس انداز سے ڈرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے، حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ان یطاع فلا یعصى، اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، ہر حال میں اطاعت ہونی چاہیے۔ آپ اگر جلسوں میں آئیں پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، راستوں میں چلیں پھر بھی اطاعت ہونی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہ لوگوں جب تم راستوں میں چلو تم نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرو، یغضوا من ابصارہم، جب تم راستے میں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ اور یہی قرآن تو عورتوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے عورتوں، اے لڑکیوں، جب تم چلا کرو تو اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرو، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو۔ یہ قرآن تمہیں درس دے رہا ہے، یہ قرآن تمہیں تعلیم دے رہا ہے، یہ قرآن تم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، اس اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہو، ہر حال میں اطاعت، گھر میں ہو تب بھی، بازار میں ہو تب بھی، جہاں کہیں رہو اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اگر بازار میں ہو اور اگر تمہارے کانوں کے اندر اذان کی آواز آئے تو پھر تم بازار کو چھوڑو، اپنے دکان کو بند کرو اور مسجدوں میں پہنچ جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف میں قرآن کی آیت نے باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت اور جن کے کاروبار اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے۔ یہ تجارت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے یہ دور نہیں رہتے، ان کے کاروبار اور ان کی بزنس، ان کی دکانداری ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی۔ ان یطاع فلا یعصى، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ پھر آگے
حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یذکر فلا ینسا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے۔ حق تقاتہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، جب تم امیر بنو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، غریب ہو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ آج کل لوگوں کو دیکھیے جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا، اللہ اللہ اللہ، اور جب اس کی مصیبتیں چلی جاتی ہے، پیسوں میں آدمی ڈوب جاتا ہے، کاروبار اچھا چلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اسی کا ذکر تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ قرآن کہتا ہے انسان کتنا زیادہ ظالم قسم کا ہے، کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے رویہ اپنا رہا ہے۔ وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں، أَعْرَضَ عَلَى الْإِنسَانِ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو انسان اعراض کرتا منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم اسے کوئی تکلیف دے دیتے، مصیبتیں دے دیتے، پریشانیاں دے دیتے، بیماریاں دے دیتے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو قرآن کہتا ہے کہ بندہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، مصیبتوں میں یاد کرتا ہے، لیکن خوشی کی حال میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ حق تقاتہ کا مطلب اور تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یاد ہمیشہ رکھا جائے اور کبھی بھی اس اللہ کو بھولا نہ جائے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کورونا میں لوگ کتنا اللہ کو یاد کر رہے تھے، مسجدیں فل، ہاں اللہ 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 کورونا میں، اور جیسے کورونا سب ختم، اب آدمی کو یاد دلایا جاتا ہے اللہ بھی ہے، چل مسجد میں نماز پڑھ لے، یاد دلایا جاتا ہے۔ اللہ کو آدمی یاد نہیں کر رہا ہے، بھول گیا ہے، بس ہائے رے دنیا ہائے رے دنیا۔ پھر فرمایا یشکر فلا یکفر، حق تقاتہ کا یہ ایک مطلب یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اس اللہ کی نہ فرمانی نہ کی جائے، نہ شکری نہ کی جائے، اس اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اور ہر نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اپنے ہاتھ کو دیکھو بولو الحمدللہ، اپنے پیروں کو دیکھو بولو الحمدللہ، اپنے جسم کو دیکھو بولو الحمدللہ، اپنے گھر کی حالتوں کو دیکھو اور بولو الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، بہت سی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بغیر پیر کی زندگی کاٹ رہے ہیں، چلنے کے لیے اس کے پاس پیر نہیں ہے اور سننے کے لیے اس کے پاس کان کی طاقت نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، اور آپ نے ریلوے اسٹیشن وغیرہ میں لوگوں کو بیٹھ کر کے بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان سب لوگوں کو جب دیکھو تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، انسان اپنی زندگی میں تین چیزیں حاصل کر لے، سب سے زیادہ مالدار آدمی بن جائے گا۔ لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، او مہاراج پور کے لوگوں ایسا دل بنا لو، احدکم قلبا شاکرا، دل سے اللہ کا شکریہ ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر تم برائیوں میں بچ رہے ہو اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، موبائل کا استعمال کر رہے ہو اور موبائل کے ذریعے سے تم گناہ نہیں کر رہے ہو، موبائل سے تم بچے ہوئے ہو، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قلبا شاکرا، دل سے اللہ کا شکریہ ادا کر، ولسانا ذاکرا، اور ایسی زبان مانگ جو زبان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی زبان ہو، وزوجتم،
मुमिनतन तुईनुहु अला अमरिल आखिरा, और ऐसी औरत मांगो अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बीवी दे दे, ज़ौजतन मुमिना, ऐसी औरत दे दे, ज़ौजतन मुमिना तुईनुहु अला अमरिल आखिरा, जो आखिरत के कामों में सपोर्ट करने वाली हो, ऐसी औरत अता फरमा। ये तीन चीजें जिसके पास हो, सबसे बड़ा मालदार आदमी है। मेरे भाइयों, दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़बान हमेशा कुछ भी खाओ अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ चीजें तुम्हें मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। रात में सो और सुबह में जब उठो तब भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये शुक्रिया अल्लाह ताला का कर रहे हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर। अयशकुर फला युकफर, हाँ उस अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, उस अल्लाह की ना शुक्रिया न की जाए। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा होनी चाहिए। आज मुसलमानों के अंदर देखिए, थोड़ा सा पैसा आ गया, मालदारी आ गई, तकब्बुर घमंड इंसानों के दिलों के अंदर आ गया। आज मुसलमान अब किसी का अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करेगा और अपने आप को बहुत ही बड़ा समझने लगता है और एक दूसरे को सलाम तक भी नहीं करता है। खास लोगों को सलाम करता है, खास लोगों को सलाम करना शुरू कर देता है। अरे ये तो छोटा आदमी है, ये तो गरीब है, इसको हम सलाम कैसे कर सकते हैं, इसको हम सलाम नहीं करेंगे बल्कि ये हमें सलाम करेगा। ओ मुसलमानों, कैसे मुसलमान हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बैना क़यामत के दिन बैन यदिस्सा, क़ुर्बे क़यामत में कुछ लोग ऐसे आएंगे, तस्लीमुल खासा, जो खास लोगों को सलाम करेंगे, आम लोगों को, आम जनता को सलाम नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुर्बे क़यामत में कुछ लोग आएंगे जो खास लोगों को सलाम करेंगे, खास लोगों से ताल्लुकात रखेंगे और आम लोगों से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आज बहुत से लोगों को देखिए, खास लोगों को सलाम करता है और आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो हक़्क़ तुक़ातिही का मतलब यह है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और उसकी नाशुक्री न की जाए। अल्लाह ने जितना भी कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी दिया अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्रिया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और देगा, और अल्लाह ही दे सकता है, उस अल्लाह के अलावा कौन देगा? जो लकीर का फकीर हो वो तुम्हें क्या देगा? दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के तुम्हें कुछ नहीं दे सकती है, कुछ भी देने के लायक नहीं है। वही अल्लाह तुम्हें सब कुछ देगा। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना तुम शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना ही बड़ा चढ़ा करके देगा, क्योंकि अल्लाह के पास खजाने की कमी नहीं है, वो तो खजाने का मालिक है। उसके पास इतने खजाने हैं कि रोए ज़मीन के सारे इंसान और रोए ज़मीन के अंदर जितने भी लोग हैं सब मिल करके अगर एक अपने अपने मन के मुताबिक अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशें जाहिर करें और मांगते चले जाए, एक से लेकर के आखिर तक जितने रोए ज़मीन के अंदर है सब के सब अल्लाह ताला से मांगते चले जाए और अल्लाह ताला सबको देता चला जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के खजाने में सिर्फ इतनी कमी आएगी कि कोई आदमी समंदर के अंदर सुई डुबोए और उस सुई को निकाले और उसके नोक के अंदर जितना पानी आएगा बस इतने ही अल्लाह ताला के खजाने के अंदर कमी आ सकती है। इसी वजह से उस अल्लाह का शुक्रिया जितना अदा करोगे, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना देगा। आज मुसलमान शुक्रिया अदा करेगा? आज मुसलमान अल्लाह का कहाँ शुक्रिया अदा करता है? आज कोई किसी ने कुछ काम कर दिया, इसको इतना भी मालूम नहीं कि शुक्रिया अदा कैसे करना चाहिए। वह अंग्रेज की औलाद की तरह थैंक यू बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया थैंक यू। और ख़ास करके लड़कियां तो, और अगर किसी लड़की का कोई सामान गिर जाए उठा करके थैंक यू, और इस अंदाज से बोलेगी
وہ تھینک یو نے پتہ نہیں وہ کون سا تھینک یو ہوتا ہے. غور کیجئے, اگر کسی نے آپ کو کچھ کام کر دیا تو تھینک یو نہیں, جزاک اللہ وَأَحْسَنَ الْجَزَاءَ. لیکن انگریز کی اولاد کے بعد تھینک یو تھینک یو تھینک یو. میرے بھائیو, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اس اللہ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. اس اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا دے گا. لیکن او لوگو, اگر تم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا, یہ نعمتیں تمہیں ملی ہے 5 وقت کی, اب وقت جب تمہارے کانوں کے اندر اذان کی آواز آئے اور اپنے اپنے گھروں کے اندر سوتے رہو, موبائل کے چکروں میں لگنے والوں اور موبائل سے غلط چیزوں چیزیں دیکھنے والوں, ڈریم 11 کھیلنے والوں, سنو, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کہتا میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے, بڑا ہی ڈینجر ہے, بڑا ہی خطرناک ہے. إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اتنا ڈینجر ہے, اس عذاب کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے, اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم بنایا ہے اس کا سب سے ہلکا عذاب میری چچا ابو طالب کو دیا جائے گا. میرے چچا ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. اور لوگوں تمہیں معلوم ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ یغلی دماغہ کغلی الحمیم. سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ انسان کو جوتا پہنایا جائے گا, جہنم کا جوتا, جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا. اتنا یہ سب سے ہلکا ہے. اور بھاری کتنا ہوگا یہ تو حدیثوں میں موجود ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں تو سوچئے, ذرا غور کیجئے, انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور دے گا, اور اگر شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ چھین لے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس کے اوپر نازل کر دے گا. تو شکریہ کا ادا کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ سے ڈرا جائے. او مہاراج پور کے لوگوں اور مہاراج پور کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں, آج میں نے جلسوں کے اندر وہ منظر بھی میں نے دیکھا. آج میں نے جب جلسوں کے اندر, بازاروں کے اندر, جب میں نے سوچا چلو ذرا سے چائے پی کر کیا ہوں, اور میری نظر ان لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر پڑی. قرآن کی آیتیں یہاں پہ ہمارے مقررین پڑھ رہے ہیں, لیکن لوگ ادھر سے ادھر انجوائے کر رہے ہیں. کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہے, کوئی کسی کو دھکے مار رہا ہے, کوئی کسی کے ساتھ کس طریقے سے بے ادبی کے ساتھ پیش آ رہا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کا ڈر نہیں ہے, لوگوں کا ڈر ہے. لوگوں سے تو لوگ ڈرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے. یہی چیز ہمارے یہاں کمی آ گئی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے مسلمانوں, جب بھی مرو, تمہاری موت جب بھی آئے, اللہ سے دعا مانگو, اللہ اسلام کی حالت میں مجھے مارنا, اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا, ایمان کی حالت میں مجھے موت دینا. میرے بھائیو, یہ بہت بڑی اس کی زندگی کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں مر جائے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, قیامت کے دن اسی حال میں بندہ اٹھایا جائے گا جس حال میں بندے کی موت ہوئی ہو, جس حال میں بندہ مرا ہو, اسی حال میں کل قیامت کے دن آدمی اٹھایا جائے گا. اگر کوئی آدمی شراب پیتے پیتے مر جائے تو شراب پیتے پیتے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اگر کوئی آدمی زنا کرتے کرتے مر جائے تو زنا کرتے کرتے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کوئی آدمی شراب پیتے ہوئے, جوا کھیلتے ہوئے, یا اسی طریقے سے کوئی آدمی غلط کام کرتے ہوئے مر جائے تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا. ایک ایسے حاجی کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا جو آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا, سوارے میں سوار تھا کہ اچانک گرا, لبیک کہتے ہوئے جا رہا تھا اور اپنی سواری سے زمین کے اوپر گرتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس آدمی کو لایا جاتا ہے, اس ڈیڈ باڈی کو لایا جاتا, اللہ کے رسول بتائیے اس آدمی کے بارے میں, کیا اس کو
نہلایا جائے، اس کو کپڑا پہنایا جائے، آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں اٹھائے گا، یہ قیامت کے دن لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لک والملک لا شریک لک لک۔ کل قیامت کے دن یہ لبیک لبیک کہتا ہوا اللہ کے سامنے آئے گا۔ قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو ملبین تلبی پکارتے ہوئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ تلبی پکارتے ہوئے قیامت کے دن اس کو زندہ کیا جائے گا، اس وجہ سے اس کو کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔